کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں انسان غلامی کو غلط مانتا؟ بہت سے لوگ اسلام سے 1000 سال پہلے ہی غلاموں کو آزاد کرتے آ رہے تھے۔ غلاموں کے بیچنے اور خریدنے پر پابندی بھی اسلام کے آنے سے 1000 سال پہلے ہی لگائی جا چکی۔ وہ لوگ اسلام سے بہت اچھے طریقے سے غلامی کا خاتمہ کر رہے تھے، مگر اسلام کا یہی دعویٰ رہا کہ اس سے زیادہ غلاموں کے حق میں کوئی نہیں رہا۔ اسلام سے پہلے ہر کوئی غلاموں اور لونڈیوں کو کچا کھا جاتا تھا، مگر اسلام کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں۔ یورپ، ہندوستان، چین اور افریقہ سبھی جگہوں پر اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد غلامی کے خلاف کئی تحریکیں چلتی رہی، جن میں انسانوں نے غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مگر اسلامی شریعت نے آ کر نہ صرف غلامی کو جائز اور شرعی قرار دیا، بلکہ اسلامی ملکوں نے 20ویں صدی میں غلامی کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ ریزسٹنس دکھایا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے غلامی کو ناپاک، پلید اور غیر انسانی نظام سمجھا اور اس کے خلاف لڑ پڑے اور اسلامیت کے بجائے انسانیت اور انسانیت پرستی کا زبردست روپ دیا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلیوری ان اسلام کی پچھلی قسط میں ہم اسلامی شریعت کی وجہ سے غلام بچوں کے ساتھ ہونے والے گھنونے سلوک کی بات کر چکے ہیں۔ پچھلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ غلامی کے خاتمے پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کی دنیا میں غلامی کی صورتحال کیسی تھی۔ ہسٹورینز کا اندازہ ہے کہ جس وقت سے انسان نے ٹرائبز کی شکل میں رہنا شروع کیا، اسی وقت غلامی کے انسٹیٹیوشن کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ 3500 قبل مسیح میں پائی جانے والی پہلی انسانی سویلائزیشن یعنی سومیرینز میں ہمیں ایسے آثار ملتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوسرے ٹرائبز کو غلام بنایا کرتے تھے۔ بہت سے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ اہرام مصر جو کہ 2700 قبل مسیح سے لے کے 2200 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے، ان کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے مزدوروں میں بہت سے غلام بھی شامل تھے۔ 1750 قبل مسیح میں لکھے جانے والے حمورابی کے قانون میں غلاموں کے بارے میں الگ سے قوانین مینشن ہے۔ قدیم روم اور ایتھنز میں بھی غلاموں کو مزدوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ غلاموں کو گلیڈیٹرز کے طور پر تربیت دی جاتی تھی جو عوام کی انٹرٹینمنٹ کے لیے لڑائی کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ کچھ غلام بحری جہازوں پر کرو کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ بہت سخت اور خطرناک کام تھا جس کے دوران بہت سے غلاموں کی موت بھی واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن اسی بیک گراؤنڈ میں تقریباً 600 قبل مسیح کے قریب ہم ایران کے ایک مشہور بادشاہ کی داستان سنتے ہیں جسے ہم سائرس اعظم کے نام سے یا سائرس دا گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ان قدیم شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی سلطنت میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کے اس کام کی تعریف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی ہے۔ اس زمانے کے آس پاس ہمارے سامنے ایک اور عظیم شخصیت آتی ہے جس کا نام گوتم بدھ ہے، جو کہ ہمارے ہی ہندوستان کے تھے۔ بدھا کی پریچنگز میں انسانیت کے نام پر غلاموں سے اچھے سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گوتم بدھ کو ماننے والے اشوکا نے 268 قبل مسیح میں سب کانٹیننٹ کی حکومت سنبھالنے کے بعد غلاموں کے بازاروں اور ان کی تجارت پہ سخت پابندی لگا دی تھی۔ اور صرف اشوکا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کی بدھ حکومتوں نے بھی غلاموں کے نظام کے خاتمے کے لیے اسپیشل ایفرٹس کی، جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں غلامی کا کلچر باقی دنیا کی نسبت بہت کم رہ گیا۔ لیکن 11ویں صدی عیسوی میں جب مسلم انویڈرز نے اس خطے پر اپنی حکومت شروع کی تو وہ غلامی کا کلچر اپنے ساتھ دوبارہ ہندوستان لے آئے۔ اسی طرح اینشنٹ روم میں بھی ہمیں 326 قبل مسیح میں ایک ایسا قانون لیکس پوئٹیلیا پپیریا کا ذکر ملتا ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد قرض ادا نہ کر پانے کی صورت میں کسی شخص کو غلام بنا لینے کے عمل پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ چین نے بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ سن 9 عیسوی میں جن ڈائناسٹی کے بادشاہ وینگ مینگ نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے علاقے میں نئے غلام بنانا اور پرانے غلاموں کی خرید و فروخت کرنا بین کر دیا گیا تھا۔
سلیوری پر لگائی جانے والی ان پابندیوں کی وجہ مذہبی تعلیمات نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف انسانیت کے نام پر کی جانے والی ایفرٹس تھیں۔ غلامی کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام ریجنل لیول کی کوششیں اسلام سے پہلے کی ہیں۔ مولوی حضرات اسلام آنے سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، لیکن ان سو کالڈ جہالت کے زمانے کی ایفرٹس اگر اتنی تبدیلی لا سکتی ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد اور جہالت کے خاتمے کے بعد غلامی کا کلچر فوراً ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ مسلم دنیا میں یہ کلچر کب اور کیسے ختم ہوا، اس بات کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف حصوں کی انسانی تاریخ میں غلامی کے خلاف 200 کے قریب موومنٹس چلیں، لیکن اسلام کی 1500 سال کی تاریخ میں اسلامی ممالک میں کبھی بھی غلامی کے خلاف کوئی تحریک سر نہیں اٹھا سکی۔ باقی دنیا میں بھی ان تحریکوں کے باوجود جب تک ریلیجس گروپ حکومتوں کے فیصلے کو ڈکٹیٹ کرتے رہے تب تک انٹرنیشنل لیول پر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی۔ 19ویں صدی میں امریکہ اور یورپ میں انسانی عقل مذہب کی چین سے بہت حد تک آزاد ہو چکی تھی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے معاملات میں مذہب کی انٹرونشن ختم کی جا چکی تھی۔ تب یہ سوسائٹیز اس قابل ہوئیں کہ ایک غیر مذہبی نظام اپنا سکیں، یعنی ایک سیکولر سسٹم کو چوز کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک میں اور اس کے بعد باقی دنیا میں غلامی کے خاتمے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ چرچ اور اسٹیٹ کی سپریشن کے بعد سب سے پہلے قانونی طور پر غلامی برطانیہ اور فرانس میں ختم ہوئی۔ 1860 میں برطانوی پارلیمنٹ نے غلاموں کی سیل پرچیز کے خاتمے کا قانون پاس کیا اور اس کے بعد 1833 میں غلامی کے مکمل خاتمے کا قانون منظور ہو گیا، جس نے پوری برطانوی سلطنت یعنی تاج برطانیہ یا برٹش ایمپائر میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ انڈیا میں بھی 1843 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک آرڈیننس کے ذریعے سلیوری اور سلیو ٹریڈ پہ مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ابراہم لنکن ان پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں جنہوں نے امریکہ میں غلامی کے خاتمے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ وہ اپنے پورے کیریئر میں غلامی کے شدید مخالف تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے جس کا پوری دنیا سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ 1860 میں لنکن امریکہ کے 16ویں صدر کے طور پہ الیکٹ ہوئے، لیکن انہیں صدرن سٹیٹس کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا جو کہ اکثر غلاموں کی مشقت پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ جب لنکن نے 1861 میں اقتدار سنبھالا تو ملک میں سول وار ہونے والی تھی اور غلامی کا مسئلہ سب سے زیادہ کریٹیکل تھا۔ 1861 سے 1865 کی سول وار کے دوران ہی لنکن نے قانون میں بہت سی امینڈمنٹس پاس کروائیں اور مشکل ترین حالات کے باوجود امریکن کانسٹیٹیوشن میں 13 امینڈمنٹ منظور کرائی، جس نے پورے امریکہ میں غلامی کو آفیشلی ختم کر دیا۔ یہ ترمیم یا امینڈمنٹ لنکن کے قتل سے چند ماہ قبل جنوری 1865 میں کانگریس نے منظور کی تھی۔ برازیل ویسٹرن ہیمسفیئر کا وہ آخری ملک تھا جس نے 1888 میں غلامی کے خلاف قانون پاس کیا۔ 20ویں صدی میں یونائٹڈ نیشنز اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے دنیا بھر میں سلیوری کے خاتمے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن آپ ایک بار پھر حیران ہوں گے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مخالفت اسلامی ممالک کی طرف سے دیکھنے کو ملی۔ خاص طور پہ سعودی عرب اور یمن اسلامی شریعت کے تحت غلامی کے انسٹیٹیوٹ کو جاری رکھنا ثواب سمجھتے تھے، لیکن کائرو میں 1950 کے انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کی کنونشن کے بعد یونائٹڈ نیشنز اور برٹش گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے مسلمان ملک جھک گئے۔ آخر کار 1962 میں سعودی عرب اور یمن نے آفیشلی غلامی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 1981 میں اسلامی ملک موریتانیہ غلامی کو آفیشلی ختم کرنے والا دنیا کا آخری ملک تھا۔
جب ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس رواج کو ختم کیا گیا. تاہم سینکشن انفورس کرنے کے لیے کوئی بھی قانون موریتانیہ نے پاس نہیں کیا، جس کی وجہ سے سلیوری اور سلیو ٹریڈ وہاں ہوتا رہا. آخر کار 2007 میں صرف اور صرف آج سے 16 سال پہلے بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہونے کی وجہ سے موریتانیہ نے اینٹی سلیوری لاز کو پاس کیا اور انہیں ان کی انفورسمنٹ کے لاز بھی پاس کیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے یہ مسلمان ممالک غلامی کے خاتمے کے اس قدر خلاف کیوں تھے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی شریعت غلامی کو حلال قرار دیتی ہے اور شریعت تبدیل کرنے کا حق کسی انسان کے پاس نہیں ہے. یعنی اب شریعت کے احکامات قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتے. امام مہدی اور عیسیٰ بھی جب آئیں گے تو وہ غلامی کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ سعودی مفتیوں کا کلیئر فتویٰ ہے غلامی پر پابندی ٹیمپرری ہے. جیسے اسلامی دنیا میں دوبارہ سے طاقت آئے گی اس پر فرض ہوگا کہ وہ غیر مسلموں سے جہاد کرے اور جہاد کے نتیجے میں دشمن کے جتنے مرد، عورتیں اور بچے قیدی بنیں گے وہ غلام اور لونڈیاں بنائی جائیں گی. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو چکے ہوں گے کہ دنیا سے غلامی جیسی برائی ختم کرنے میں اسلام کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. چینل کو سبسکرائب کریں. آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین میں موجود ہے. اس سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں. پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ.